اس کہانی کو مکمل ضرور سنیے گا۔ سنو، آج مل سکتی ہو؟ بہت دنوں سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ ارے تم سن رہی ہو نا میں جو کہہ رہا ہوں؟ زہیب بڑے غصیلے انداز سے تمثیلہ سے بول رہا تھا۔ ہاں میں سن رہی ہوں، تمہیں بچے تنگ کر رہے ہیں نا، ان کو میں روک رہی تھی۔ زہیب میں سوچوں گی کہ اس پر کیا کر سکتی ہوں۔ تم کو پتا ہے کہ میں اب شادی شدہ ہو چکی ہوں، اب آسانی سے نہیں مل سکتی ہوں۔ تو کیا ہوا؟ شادی کے بعد کیا ہم رشتہ دار ہو کر بھی نہیں مل سکتے ہیں؟ زہیب نے پتا پھینکا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں کہی، بس تم کو پتا ہے کہ سسرال سے بلا وجہ کہیں آنا جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تمثیلہ نے اکتائے ہوئے لہجے میں ایک بات کہہ دی تھی۔ اچھا سنو، ملو تو تم پتا نہیں کب۔ ایسا کرو کہ تم اپنی تصویر ہی کوئی بھیج دو نا، کب سے تمہاری زیارت نہیں ہوئی ہے۔ زہیب کا باز رہنے والا تھا، وہ بری صحبت کا شکار ہو چکا تھا، اس کے دوستوں نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، اسی وجہ سے وہ یونیورسٹی سے بھی باہر نکل چکا تھا، مگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ تمثیلہ نے حامی بھر لی تھی، وہ آخر اپنے بچپن کی محبت کو انکار کیسے کر سکتی تھی؟ اس کی مرضی سے شادی نہیں ہوئی تھی۔ کتنا اس نے والدین کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اسے نہ سمجھ کر اس کی پسند کے خلاف شادی کرنے کے خواہ تھے۔ زہیب کے ساتھ تو انہوں نے ایسا سلوک کیا تھا کہ کسی نے کیا کیا ہوگا۔ انہوں نے اس کو اس کی والدہ سمیت اپنے گھر تک نہیں گھسنے دیا تھا، پانی تک نہیں پوچھا تھا، اور تمثیلہ کی والدہ نے باہر سے چلتا کیا تھا۔ زہیب کے دل میں آج تک اس دن کی بے عزتی یاد تھی۔ اس نے بس اپنی محبت کے بارے میں اگر تمثیلہ کے والد کو بتا دیا تو یہ گناہ کب تھا، مگر وہ تب سے ہی اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ رہی صحیح کسر بے عزتی نے پوری کر دی تھی۔ آج زہیب بہت خوش تھا، اسے تمثیلہ کی تصویر مل چکی تھی۔ اس کے دوست نے اس کو پٹی پڑھائی کہ اس کو جدید طریقے سے واہیات بنا کر اسے اپنے ہاتھوں میں کرنے کی کوشش کرو۔ زہیب پہلے انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اس نے سوچے سمجھے بنا ہی اس کی تصویر کو واہیات انداز میں بنوا لیا اور پھر سوشل میڈیا پر چلائی، تو وہاں سے وہ ہوتی ہوئی تمثیلہ کے رشتہ داروں تک پہنچ چکی تھی۔ تمثیلہ اپنے دن بڑے خوشی سے گزار رہی تھی، اسے خبر نہیں تھی کہ اگلے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، مگر ایک دن یہ بات اس کے گھر تک آ گئی تھی۔ شوہر اسے طلاق دینے پر راضی نہ تھا، ساس آگ بگولا ہو چکی تھی، وہ اسے گھر میں رکھنے کو تیار نہ تھی، وہ اپنے گھر جانے کو تیار نہیں تھی کہ وہاں جا کر الگ بے عزتی ہونی تھی۔ تمثیلہ کے گھر والے 4 دنوں سے اسے تلاش کر رہے تھے۔ اسے اس کے سسرال والوں نے بتا دیا تھا کہ وہ 4 دن پہلے شام کو میکے جانے کا بتا کر غائب ہو چکی تھی۔ دوسری طرف زہیب بھی گم تھا، اس کے گھر والوں کو پولیس نے الگ سے پریشان کیا ہوا تھا۔ ایک دن پولیس کو دریا سے لڑکی کی لاش ملی، انہوں نے تمثیلہ کے والدین کو بھی شناخت کے لیے بلوا لیا تھا، اور وہ شناخت ہو چکی تھی۔ والدین نادم الگ تھے اور بڑی بیٹی کا دکھ الگ تھا۔ زہیب کی ضمانت تک تو اس کے دوست نہیں کروانے آئے تھے، وہ اپنے دوست کے گھر سے پولیس کے ہاتھ آیا تھا، اس سے پولیس نے پوچھ گچھ کر لی تھی، اس کے خلاف سائبر کرائمز کے تحت مقدمہ کا اندراج ہو چکا تھا۔ اس کے ایک دوست کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، جو کہ اس کے ساتھ تصویر کو واہیات بنانے میں شامل تھا۔ اسے خودکشی کی طرف مائل کرنے پر مجبور کرنے کی وجہ سے عدالت نے بھی رعایت برتتے ہوئے عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ زہیب کے والدین بھی اب اس علاقے کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ محبت جیسے پاکیزہ جذبے کی توہین تو الگ ہوئی تھی، مگر اعتبار ٹوٹنے نے 2 گھرانوں کو برباد کر دیا تھا۔ سب تمثیلہ اور زہیب کی کردار پر بات کر رہے تھے، مگر کوئی یہ سمجھنے کو تیار نہیں تھا کہ محبوب کی عزت اور وقار باقی نہ رہے تو محبت محض نام ہی کی رہ جاتی ہے۔